بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض خان. آج جس موضوع پر ہمیں بات کرنا ہے بڑا دلچسپ موضوع اس حوالے سے ہے کہ ہم اس لفظ کے حوالے سے بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں, بہت کچھ ہم نے سنا, لیکن آج ہم اصل میں جاننا چاہیں گے کہ اصل میں یہ کیا ہے. جی ہاں, ہمارا موضوع ہے معجزات, اور اس موضوع پر بات کریں گے حضرت علامہ حافظ محمد شفاعت رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف نعت خواں میمونہ یوسف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت سارا شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں. علامہ صاحب, معجزات, معجزہ ہم سنتے آئے, اور آج میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں پہلے اس کے لغوی معنی بتائیے. ڈکشنری کیا کہتی ہے اس کے معنی کے حوالے سے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے لفظ معجزین استعمال فرمایا. معجزین جمع ہے معجز کی, اور معجز کا جو لفظ ہے وہ عجز سے ہے, یعنی عاجز آنا, بے بس ہو جانا, قدرت میں نہ ہونا, اختیار میں نہ ہونا کسی چیز کا, اس کو کہتے ہیں عجز. اور معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والا, یعنی عاجز کر دینے والی حالت, عاجز کر دینے والی پوزیشن, ماحول, یعنی وہ کام جو آپ کے بس میں نہیں ہے, جو آپ کی طاقت میں نہیں ہے, جو آپ نہیں کر سکتے, اسے معجزہ کہتے ہیں. مگر دوسری طرف وہی کام اللہ کے منتخب اور برگزیدہ لوگ کرتے رہتے ہیں. آپ شرعی طور پر ہمیں بتائیے کہ اسلامی طور پر قرآن و سنت کے حوالے سے شرع کیا کہتی ہے معجزہ کے حوالے سے؟ معجزہ کا شرعی اور قرآنی معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا اظہار اس شخصیت کے ہاتھ پر, کہ جو شخصیت مدعی نبوت ہو, جو شخصیت مدعی رسالت ہو, یعنی وہ ذات بابرکت جو نبوت اور رسالت کے منصب پر اللہ نے جسے بٹھایا ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایسے کام کرائے جو امر, جو معاملہ عام بندہ کر ہی نہیں سکتا, اس کے بس میں نہیں, اس کے طاقت میں نہیں, اس کی سوچ میں نہیں. مثال کے طور پر میں ایک مثال سے مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا, وہ واپس آ گیا. اب یہ معجزہ ہے. کیا مطلب؟ کہ ساری انسانیت اس کام کے کرنے سے عاجز ہے, مگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی قدرت سے, رب کی طاقت سے اس کام کو سر انجام دیا. اور جو سورج ڈوب چکا تھا, آپ نے اشارہ کر کے اس سورج کو واپس پلٹایا, اور مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام نے نماز عصر ادا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کے بس میں نہیں یہ کہ وہ سورج کو, ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹائے. اچھا علامہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ معجزات جو ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف انبیاء کے ساتھ منسلک ہیں؟ لفظ معجزہ اور معجزات شرعی معنی کے اعتبار سے, قرآنی معنی کے اعتبار سے, اسلامی معنی کے اعتبار سے اس کا اطلاق صرف ان تصرفات پر ہوتا ہے, ان کاموں پر ہوتا ہے کہ جس کا ظہور نبی اور رسول سے ہو. نبی اور رسول کے علاوہ کسی شخص سے معجزہ صادر نہیں ہو سکتا. جو اللہ کرتا ہے اس کو معجزہ نہیں کہتے. معجزہ وہ دکھاتا ہے کہ جو نبوت اور رسالت کا دعوے دار ہو, اور رب اپنی قدرت کا اظہار نبی اور رسول کے ہاتھ سے کراتا ہے. یوں ہم کہہ سکتے ہیں علامہ صاحب کہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں معجزے کا دکھایا جانا, یا کوئی معجزہ ہو جائے, یا یہ معجزہ ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ لفظ جو ہے وہ ٹھیک استعمال نہیں کرتے. شرعی طور پر اس کا استعمال عام فہم معنی میں کرنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ معجزہ صرف اور صرف خاص ہے
نبی اور رسول کے ساتھ، اور کرامت یہ خاص ہے اس ہر شخص کے ساتھ جو مدعی نبوت اور رسالت نہیں ہے مگر صاحب ایمان ہے، کہ وہ بھی وہ کام اللہ کی قدرت سے کر دکھاتا ہے جو کام عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ کرامات جو ہے یا کرامت جو ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ منسلک ہیں، اور جو معجزات ہیں وہ انبیاء اور رسول کے ساتھ منسلک ہیں۔ علامہ صاحب، معجزات کو ان کو کچھ اقسام میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ معجزات کی موٹی دو قسمیں ہیں۔ ایک معجزہ ہے حسی۔ حسی اس معجزے کو کہتے ہیں جس کا تعلق حواس سے ہو، اور حواس خمسہ مشہور ہے کہ دیکھنے سے جن کا تعلق ہو، سننے سے جن کا تعلق ہو، ٹٹولنے سے جن کا تعلق ہو، چلنے سے جن کا تعلق ہو، یہ معجزے حسی معجزے کہلاتے ہیں۔ جس طرح میں نے مثال دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹایا، یہ حسی معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، نابیناؤں کو بینائی دیتے تھے، بیماروں کو شفا دیتے تھے، یہ بھی حسی معجزے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے جس میں وہ عصا کا معجزہ تھا، پتھر سے پانی نکلنے کا معجزہ تھا، یہ حسی معجزہ ہوتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے معجزات کی۔ اور دوسری قسم معجزات کی ہوتی ہے مانوی معجزے، عقلی معجزے، فکری معجزے، جن کا تعلق جو ہے وہ حس سے نہیں ہوتا، اور وہ معجزہ قرآن پاک ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ فرمایا گیا کہ تم سارے جن و انس اکٹھے ہو جاؤ اور چاہو کہ قرآن کی مثل بنا کے لاؤ، تو تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ تم ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ۔ حسی معجزہ ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ صرف ذکر میں رہ جاتا ہے، وہ پھر نہیں نظر آتا۔ جس طرح سورج پلٹا، حضرت علی نے دیکھا، بس وہ اس آن کی آن تھا، پھر ختم ہو گیا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے شک کیا تھا، وہ صحابہ کرام نے اس وقت دیکھا، اس کے بعد وہ معجزہ ختم مکمل ہو گیا۔ مگر یہ جو مانوی اور عقلی معجزہ ہوتا ہے یہ دائمی ہوتا ہے، یہ ہر دور میں زندہ رہتا ہے، ہر دور میں چیلنج کرتا ہے اور بتاتا رہتا ہے کہ میں موجود ہوں، اور میرا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ جس طرح قرآن پاک ہے، اب یہ قرآن موجود ہے اور قیامت تک رہے گا، اور ہر دور میں قرآن کا وہ چیلنج بھی باقی ہے کہ اگر تم قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں شک کرتے ہو تو لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، قتل و غارت نہ کرو، جنگ و جدل نہ کرو، بس قرآن جیسا ایک قرآن بنا کے لے آؤ۔ اگر قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے پورا، پھر فرمایا 10 صورتیں بنا لو۔ 10 صورتیں نہیں بنا سکتے تو پھر فرمایا کہ ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ ایک صورت نہیں بنا کے لا سکتے تو پھر فرمایا ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ اب یہ قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ اس کے کتاب اللہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جن و انس مل کر اس جیسی کتاب نہیں بنا سکتے، اور یہ جو مانوی معجزہ ہے یہ قیامت تک باقی ہے۔ اللہ صاحب، قرآن کریم ایک مانوی معجزہ، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور جو حسی معجزے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا کیے ان پہ بھی بات کریں گے۔ میمونہ یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج کے لیے آپ نے جو نعت سلیکٹ کی ہے ہمارے ناظرین و سامعین تک پہنچائیے۔ واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا والا
کرم میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم عرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا واہ کیا جود و کرم ایسے بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم سبحان اللہ کہ رہے خارزار حیات میں تیرا تذکرہ ہے گلاب سا، تیری بات موج نسیم سی، تیرا ذکر جیسے صحاب سا، اور تیرے اختیار کی وسعتیں ہے حدود عقل سے ماورا، تیری سلطنت کے محیط میں ہے یہ آسماں بھی حباب سا۔ بہت سارا شکریہ میمونہ یوسف آپ کا، اور آپ سے ہم ملتے ہیں ایک بہت مختصر سے وقفے کے بعد۔